بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ برا فعل اور یہ سب کچھ اس کی اصلیت کیا ہے اور اس کے بارے میں یا برا شگون لینے کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. مثلاً گھر سے نکلنے لگا، آگے کالی بلی آ گئی، اس نے اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا، یا پھر یہ کہ اس سے بدفعلی لی اور گھر واپس آ گیا، میں تو نہیں جا رہا آج کام پہ، میں تو نہیں سفر کر رہا آج. کیوں؟ اس لیے کہ رستے میں بلی آ گئی. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا. اس لیے کہ کسی کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کسی طوطے کے پاس کچھ نہیں. وہ کہاں ہے؟ انسان کے اپنے اندر. اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا اخلاق ہے، اس کا اپنا رویہ ہے. تو وہ کسی دوست کو دشمن بنا لیتا ہے یا دشمن کو دوست بنا سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ یعنی اگر واقعی زندگی میں ایسے شرک کر بیٹھے ہیں ہم، تو اب ہم لوٹیں کیسے اس سے؟ فرمایا کہ وہ یوں کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ. اے اللہ، تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں. یعنی اچھا شگون یا اچھائی اور برائی تیری ہی طرف سے آتی، قسمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، فائدہ اور نقصان تیری پاس سے ہے، کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو اے اللہ، تیری فعل کے بغیر کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں. یعنی اگر تو نہ خیر دے تو کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے، یعنی اپنے دل سے وہ وہم نکال دے کہ بلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا فلاں انسان صبح صبح مجھے نظر آ گیا تو اب دن خراب گزرے گا اور کام نہیں ہوگا. نہیں، یہ خیال دل سے نکال دے اور اپنا کام کر لے، اپنا عمل بدل لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، 3 بار کیا؟ بدفعلی شرک ہے، بیڈ اومن شرک ہے، برا شگون لینا شرک ہے. اور شرک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسے ایسے رستوں سے آ جاتا ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ شرک کر رہے ہیں ہم. یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہیں، وہ فلاں منحوس اور فلاں چیز ہو گئی تو اب یہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، اچھا وہ میں نے امتحان تو دے دیا ہے، اچھا اگر میرے وہاں جانے تک وہ فلاں چیز نیچے گر گئی تو میں پاس ہو جاؤں گی، ہے نا. ایسے بیٹھ کے گمان کرتے رہتے ہیں، اچھا اگر میرے 10 گننے تک پنکھا بند ہو گیا، یعنی بٹن مثلاً آف کر کے، تو اس کا مطلب ہے میں پاس ہو جاؤں گی. اور اگر نہیں، خود سے خود چیزوں سے شگون لینا شروع کر دیں. کہ اس قسم کے خیالات بھی درست نہیں، یہ سب توہمات کی قسم ہے، اور یہ سارے توہمات انسان کو کمزور بناتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. ایمان انسان کو جرأت اور بہادری دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. دین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. وہ انسان کو خوف اور غم سے آزاد کرتا ہے. یہ کس قسم کی دینداری ہے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے بھی خوف زدہ ہے، اور ہاتھ پہ کھجلی ہونے سے بھی امید لگا کے بیٹھ گئے کہ آج کوئی مال ملے گا، ہاں، جوتے پہ جوتا پڑ گیا تو سفر پیش آ جائے گا. یہ سب باتیں کہاں سے آئیں؟ سب ہمارے ذہنوں کی اختراع ہیں. یہ اسی قسم کے بچگانہ خیالات بیٹھ کے کوئی سوچتا ہوگا کہ اچھا یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یوں ہو جائے گا، اور اتفاق سے وہ ہو گیا تو آئندہ کے لیے اس کو ایک فتوے کے طور پہ جاری کر دیا کہ ایسا ہو تو یوں ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ کہ کالا رنگ ہم کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا، ہمارے خاندان میں تو کوئی کالا رنگ پہن لے تو بس بیمار پڑ جاتے، تو پھر اپنے سر کے بال بھی مڈوا دو، وہ کیوں کالے رکھے ہوئے ہیں، ان کا رنگ بھی تبدیل کرا دو. پھر اسی طرح یہ کہ اگر سبز رنگ پہن لیا یا سبز جوتا پہن لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سبز رنگ کا جوتا نہ پہنو کیونکہ بے ادبی ہوتی ہے، روزے کا رنگ سبز ہے، تو سبز گھاس پہ کیوں چلتے ہو؟ سبز گھاس پہ کیوں چلتے ہو؟ اس سے بے ادبی نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے اس لیے کالا کپڑا نہ پہنو، آسمان کا رنگ نیلا ہے تو پھر نیلا نہ پہنو، زمین کا رنگ مٹیالہ ہے تو مٹیالہ نہ پہنو کہ بےزتی ہے انسان کی زمین والا رنگ پہنے. پھر تو ہر چیز اپنے اوپر خود ساختہ حرام کر لی، اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو حلال یا حرام کر لیا، اور پھر اس میں قسمت بھی ساتھ جوڑ دی. تو بات یہ ہے کہ یہ سب انسان کے اپنے خیالات ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں.
توہمات ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. یخوف اولیاء، یہی اس کے خوف ہوتے ہیں کہ جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، بیکار قسم کی باتیں، ان کو ایک حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ بات صرف اہل عرب میں نہیں تھی، صرف مشرک اقوام میں ہی نہیں تھی. افسوس یہ کہ بعض پڑھی لکھی اقوام میں بھی یہ باتیں ملتی. دینی اعتبار سے بھی پڑھی لکھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھی لکھی قومیں بعض شگون میں مبتلا ہیں. سب سے پہلے تم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہل کتاب، پیپل آف دا بک، پڑھے لکھے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی یا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، یہ جبت کیا چیز ہے؟ بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو جبت کہتے ہیں. بے اصل اور بے حقیقت. اب یہ جتنے شگون ہیں یہ سب بے اصل ہیں، بے حقیقت ہیں. اور اسلام کی زبان میں کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور سارے قسم کے وہمی خیالات اور باتیں اور سپرسٹیشنز اور توہمات، یہ سب کچھ کا ملغوبہ جبت کہلاتا ہے. یعنی جن باتوں کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، ان کو اپنے سر پہ سوار کر لینا. مثلاً کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، بس ضرور مجھے نظر لگ گئی. کوئی دو لوگوں کے تعلقات خراب ہیں، ان پہ تو جادو ہو گیا ہے. یعنی پہلا خیال جو کسی بیماری تکلیف میں جاتا ہے وہ عموماً بے حقیقت باتوں کی طرف جاتا ہے جن کی کوئی اصل نہ ہو. اور پھر ان بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں پیار محبت کے رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. فلاں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، بس اسی کی نظر لگی ہوگی، چاہے وہ عزیز ترین دوست ہی کیوں نہ ہو. آئندہ سے اس کے بارے میں دل میں میل رکھ لی، دل میں کوئی بدگمانی رکھ لی، اس سے وہم آنے لگا، اس سے خوف آنے لگا، اس کا آنا منحوس ہونے لگا. اچھے بھلے کام رک گئے، تعلقات ختم ہو گئے، بات کی حقیقت کچھ بھی نہیں. اور یہ سب کون کرتے ہیں؟ الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب ملی. اور آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے، سنت واضح کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے نام سے کنکری پھینک کر، خط کھینچ کر یعنی زائچے بنا کے، پرندہ اڑا کے پال لینا، سب جبت میں شامل ہے. جبت میں کیا کچھ شامل ہے؟ پرندے کے نام سے، پھر کنکری پھینک کے یا لکیر لگا کے یا پرندہ اڑا کے پال لینا، یہ سب کچھ شامل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، جادو ہے. اور جادو کے بارے میں آپ نے فرمایا، جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا. جادو تو ہمارے ایمان کا دشمن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگوں پہ پڑھ کے گرہ لگانے کو بھی جادو قرار دیا ہے. یہ نہیں کہ کسی جادوگر کے پاس جا کے آپ جادو کرا کے آئے، بنگالی جادوگر یا کالا جادوگر. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے خود دھاگوں پہ کچھ پڑھ کے گرہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی جادو کی قسم ہے. اور یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی چیز رک جائے گی یا کوئی کھل جائے گی، یہ سب بیکار کی باتیں. اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. یعنی آپ پر اتری ہوئی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا. کس نے؟ جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے، جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ علم غیب معلوم کرے، پھر اس سے کوئی بات پوچھی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی. اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے کفر کیا کہ ہاں اس نے تو بالکل سچ کہا اور یہ تو ایسا ہوگا، اور پھر وہ اس وہم کا شکار بھی ہو جائے. اچھا، یہاں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجومیوں کی کچھ باتیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہیں. وہ جو کوئی تیر تکے چلاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ باتیں بعض اوقات درست بھی نکل آتی ہیں، پھر انسان کا اعتقاد اور زیادہ ان پہ پختہ ہونے لگتا ہے. اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کافی ریڈنگ کرتے ہیں، کافی ریڈرز جن کو کہتے ہیں.
کافی میں قسمت تلاش کرتے ہیں، بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، بعض اور اسی طرح کی باتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں، قسمت بتاتے رہتے ہیں، بعض اوقات ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ قیافے کرتے رہتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی علم ان علوم میں سے دے دے اور وہ بندہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہو، بالکل ایسے ہی جیسے بابل کے شہر میں ہاروت ماروت کو اتارا گیا تھا، اور وہ سحر جانتے تھے اور سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو کتنا آزمائش ہے، ایسا مت کرو، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اپنا جا کے ایمان بیچتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تو فتنہ ہیں، مت کفر کرو، لیکن لوگ ہاتھ دھو کے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض سچ معلوم ہونے لگتی ہیں، تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، پہلی بات ہے کہ ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے، لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے منہ سے نکلی ہوئی سچ ہو گئی، یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی، تو یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر منع کیا جائے تو حجت بازی کرنے لگتے ہیں، نہیں نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے، سچ نکلتی ہیں باتیں، وہ فلاں نجومی نے مجھے یہ بتایا تھا۔ اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے، ایسی باتوں کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے، وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں، اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے، وہ فلانا کہہ رہا تھا اس کی بات سچ نکلتی ہے، خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی لا علمی اور لا علمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں۔ تو اگر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے، تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں، وہ سچے ہوں کہ جھوٹے ہوں۔ ہمیں منع کیا گیا کہ تم نے ان کے پاس نہیں پھٹکنا، نہ آؤٹ آف کیوریوسٹی اور نہ آؤٹ آف فن، کیونکہ بعض لوگ صرف انجوائمنٹ کے لیے ایک فن کے طور پر صرف کھیل تماشے کے طور پہ چل پڑتے ہیں، نہ کھیل تماشے کے طور پہ جانا ہے اور نہ سنجیدگی سے جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات مذاق میں کہی ہوئی باتیں بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر کر جاتی ہے کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔